ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. حاضرین جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات کی بریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہمیں مخلوقات کی پرستش سے، مخلوقات کی عبادت سے نکال کر اپنی خالص عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، یہ بات ساری دنیا پر آیا ہے کہ انسانوں کو اور اسی طریقے سے دوسری مخلوقات کو اس کائنات کے اندر ایک زندگی ملی ہے اور ملنی ہے، اور اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، یعنی اس زندگی کو خیر آباد کہہ دینے کے بعد موت کا نوالا بننا ہے۔ اس موت کے بعد ان کو ایک اور زندگی میسر ہونے والی ہے۔ یہ بات ساری دنیا پر آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی قوم یہ کہتی ہو کہ ایک جنم اور ہوگا، یا کوئی قوم یہ کہتی ہو کہ جانوروں کی شکل میں ہوگا، یا کوئی یہ کہتی ہو کہ نہیں، جو صحیح طریقہ ہے اس دنیا کی زندگی میں جو ہم نے کیا، جو کمایا، اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اور اس حساب و کتاب کے بعد جو فیصلہ اس پوری کائنات کا مالک کرے گا ہماری اور آپ کی زندگی کے متعلق کہ اسے جنت دیا جائے یا جہنم میں اس کو نکال دیا جائے، وہ انسانوں کو زندگی مل گئی۔ نظریات چاہے جو ہوں، لیکن اس زندگی کے بعد ایک زندگی کے قائل کم و بیش دنیا کی ہر قوم ہے۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں، بتانے چاہتا ہوں اس خطبہ جمعہ کے اندر کہ زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ہماری تمنائیں ہوتی ہیں، ہماری خواہشات ہوتی ہیں۔ بہت ساری تمناؤں کو ہم پورا کر لیتے ہیں، بہت ساری خواہشات کی تکمیل ہم کر لیتے ہیں، اور کرنے کا موقع رب الجلال دے دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رب الجلال نے کہا کہ موت کے بعد بھی انسان کو جو زندگی ملے گی، اس زندگی میں بھی بہت ساری تمنائیں انسان کرے گا، لیکن بس تمنائیں کر کے رہ جائے گا، ایک بھی تمنا ایسی نہیں ہوگی اس کی کہ وہ پورا کر سکے، یا اس کو پورا کرنے کا موقع میں رب الجلال دے، ایسا نہیں ہوگا اس کے حق میں۔ صرف اس کی تمنائیں ہوں گی افسوس کے لحاظ سے
کے لحاظ سے۔ ان تمناؤں کا تذکرہ رب الجلال نے قرآن مجید کے اندر جا بجا کیا ہے، جیسے کہ رب الجلال نے آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے سمجھایا انسانوں کو، جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈرایا انسانوں کو، جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے انسانوں کو رغبت دی کہ آؤ جنت کی طرف۔ اپنی خوشنودی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر انسانوں کو رغبت دی کہ وہ آئیں میری خوشنودی کی طرف۔ یا بہت سارے احکامات یا بہت سارے قصے اور کہانیاں رب الجلال نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ کبھی آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کبھی ان کے بیٹوں قابیل اور حابیل کا تذکرہ کیا، کبھی شیث علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ کیا، کبھی ثمود، کبھی عاد، کبھی ہود، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی عیسیٰ، کبھی موسیٰ علیہ السلام، کبھی نوح علیہ السلام۔ البتہ انبیاء کا تذکرہ کر کے ہم انسانوں کو اصل زندگی کے مقصد سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے رب الجلال نے انسانوں کی موت کے بعد کہ انسان کیا تمنائیں کرے گا اور وہ تمنا پوری کرنے کا اس کو موقع نہیں دیا جائے گا اور وہ تمنا کر کے بس رہ جائے گا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سمجھانا چاہا انسانوں کو اور خصوصی طور پر ہم مسلمانوں کو۔ کہا جب انسان مر جائے گا رب الجلال سے کہے گا مرنے کے بعد، جب وہ قبر کی تاریکی دیکھ لے گا اور یہ دیکھ لے گا کہ جن بچوں کے لیے اور جن بیویوں کے لیے اور جن گھر خاندانوں کے لیے، جن محلے والوں کے لیے اور جن نوکریوں کے لیے، جن پڑھائیوں کے لیے، کالج یونیورسٹیوں کے لیے، کھیل کے میدان کے لیے اور کھیل کے لیے ہم نے ساری زندگی اللہ سے غافل ہو کے گزار دی، اب وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہا ہمیں، تو وہ رب الجلال سے کہیں گے کہ رب ارجعون، کہ اے میرے پالنہار، تو ہی زندگی دینے والا، تو ہی موت دینے والا، اب تو نے جو موت دے دی ہے، اب جو میں نے یہ منظر دیکھ لیا کہ میرا کچھ بھی مجھے فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، ارجعون، مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیکی کر کے آج کے دن میں ذخیرہ بنا لوں جو کہ موت کے بعد میں دیکھ رہا ہوں۔ تو رب الجلال دوسرے موقع پر بیان فرما چکا ہے، بس دنیا کی زندگی عمل کی زندگی ہے، تمناؤں کی زندگی ہے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد اختیار کی زندگی ہے، چاہو تو اچھے راہ پر چلو اور چاہو تو برائی کا راستہ اختیار کرو، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد۔ لیکن ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد جو زندگی ملی تمہیں، اس زندگی کو خیر آباد کر دینے کے بعد جب تم قبر کی زندگی میں داخل ہوگے تو اب تمہارے پاس اختیار کی زندگی ختم، اب تمہارے پاس اچھائی اور بھلائی کے درمیان چوائس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ اب کیا چیز ہے؟ صرف رب الجلال کا فیصلہ ہے، اچھائی کر کے آئے تو اچھا اور برائی کر کے آئے تو اسی کے مطابق تمہارے لیے بدلہ ہے، قبر کے اندر، حشر کے میدان میں، اور اس کے بعد جنت و جہنم کے لحاظ سے۔ لعلی اعمل صالحا، تمہیں تمہاری تمنا ہی رہ جائے گی، تمہیں کوئی تمنا ہی تمہاری تمنا کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد رب الجلال نے ایک اور تمنا کا تذکرہ کیا انسانوں کے مرنے کے بعد، انسانوں کی تمنا کا کہ یا لیتنی کنت ترابا۔ جب وہ دیکھ لیں گے کہ رب الجلال کا یہاں معاملہ کیا ہے اور رب الجلال کے فرشتوں کا معاملہ کیا ہے قبر کے اندر، حشر کے میدان میں، کہ یہاں پر کوئی رشوت نہیں، کوئی نرمی کا کوئی معاملہ نہیں، جیسا جس نے کیا اس حساب سے بدلہ ہوگا، تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہی ہوتا، کاش مجھے زندگی ملتی ہی نہ، کاش مجھے قبر میں یہ سوال و جواب کا معاملہ میری نگاہوں کے سامنے آیا ہی نہ ہوتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، ان نصیحتوں کو اور ان تمناؤں کو ذکر کرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ایسے الفاظ ہماری موت کے بعد ہماری زبان سے نکلے، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کو، صراط مستقیم کو اختیار کر لینا اور اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے آخرت کے لیے کچھ توشہ اختیار کر لینا، کچھ توشہ تیار کر لینا کہ جس طریقے سے انسان مسافر ہوتا ہے، سفر پہ جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، ضروریات کی چیزیں اپنے پاس اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے تاکہ مجھے بامبے کا سفر کرنا ہے، سعودی کا سفر کرنا ہے،
تاکہ اس سفر کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسی طریقے سے مقصد یہ ہے ان تمناؤں کو تذکرہ کرنے کا کہ ہماری زندگی میں قبر کے اندر یہ موقع نہ آئے کہ ہم اپنی زبان سے کہیں کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش اے میرے رب مجھے واپس دنیا میں لوٹا دے۔ ان تمناؤں کو اپنی زبان سے ادا کرنے کا موقع ہی نہ آئے، آج ہم اپنی زندگی میں تیاری کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ بیان فرماتا ہے مرنے والوں کی تمنا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ جو تیسری جو تمنا ہے، تیسری جو خواہش ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، جو آیت پڑھی، یہ بڑی اہم ہے ہم انسانوں کی زندگی کے لیے۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے، کون سی زندگی کے لیے؟ اس زندگی کے لیے، قبر کی زندگی کے لیے اور آخرت کی زندگی کے لیے، حشر کے میدان کے لیے، کسی دن یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ جس دن کوئی مال نہیں کام آئے گا، آج اولاد نہیں کام آئے گی، گھر خاندان کام نہیں آئے گا، بلڈنگ اور تجارتیں کام نہیں آئے گی۔ اس زندگی کے لیے کاش میں نے کچھ آگے بڑھا دیا ہوگا، پیش کر دیا ہوگا رب الجلال کے سامنے، اور رب الجلال اس کو محفوظ کر کے حشر کے میدان میں اور قبر کی زندگی میں میری نجات کا ذریعہ بنا دیتا۔ کاش میں نے ایسا کیا ہوتا، کچھ نیکی کر کے اللہ کے پاس بھیج دیا ہوتا۔ اور یہی آج انسانوں سے نہیں ہو پا رہا، مسلمانوں سے نہیں ہو پا رہا۔ ہم لوگ آگے کیا بھیج رہے ہیں آج اپنی زندگی کے اندر؟ ہمارے نوجوان صبح سے شام تک گیم کھیلنا، کھیل کود میں پڑے رہنا، مسجدوں سے غافل رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی ناواقف رہنا۔ ہم اللہ کو کرکٹ، فٹ بال، موبائل کے اندر ویڈیو گیمز، فری فائر یا ٹک ٹاک یا انسٹاگرام کی ریل، فیس بک کی ریلز، یوٹیوب کی ریلز، یوٹیوبر، یہ سب کچھ اللہ کے پاس بھیجے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اور یہی وہ آدمی ہوگا جو کل قبر کے اندر جا کر یہی کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں نے یوٹیوب پر اپنی زندگی کو ضائع نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے انسٹاگرام کے ریلز پر اپنی زندگی ضائع نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنے وقت کو کرکٹ کے میدان پر یا کرکٹ کی ویڈیوز، کرکٹ کے کھیل میں ضائع نہ کیا ہوتا، یا اپنے ہم عمر نوجوانوں کے ساتھ مسجد سے، دین سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے غافل ہو کر ضائع نہ کیا ہوتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے کچھ نیکی آگے بھیج دی ہوتی۔ اور اسی کے دن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اسی کے دن میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، بڑی اہم۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، ایک انسان جب مر جاتا ہے تو ساری چیزوں کا رشتہ اس سے ختم ہو جاتا ہے، اس مرنے والے انسان سے۔ بیوی کا رشتہ ختم، بچوں کا رشتہ ختم، ماں اور باپ کا رشتہ ختم، گھر گھرانے کا رشتہ ختم، چودھری چودراہٹ کا رشتہ ختم، پردھان، ایم ایل اے، ایم پی، سی ایم، پی ایم، دنیا کے تمام حکمرانوں کا رشتہ ختم۔ جو جان، جس کے لیے جان نچھاور کرتا تھا وہ مرا ہوا انسان، اس جان نچھاور کرنے والے انسان کا بھی رشتہ ختم۔ اب کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں پہنچائے سوائے تین چیزوں کی۔ اس کی آنکھ بند ہو گئی، آپ 4 دیگ چڑھائیے یا 4000 دیگ چڑھائیے، آپ ایک گاؤں کو کھلائیے، مرنے والے کی میت پر آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کا بھائی، یا آپ پورے ضلع والوں کو کھلائیے، کوئی فائدہ پہنچائے گا نہیں۔ انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، ساری چیزوں کا تعلق ختم دنیا کے اندر کا۔ 3 چیزیں باقی رہیں گی، آخرت تک باقی رہیں گی۔ 3 چیزیں، یہ تینوں چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ ہم کچھ آگے بڑھا لیتے، کاش قبر کے لیے
کچھ کوشش تیار کر دیتے، کاش کہ حشر میدان میں کچھ ایسا کام بڑھا دیتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ حشر میدان میں ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیتا۔ یہ تینوں چیزوں کو اس قدم کے حیاتی سے اپنی زندگی کے آگے بڑھا دینا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ صدقۃ جاریہ، آپ نے ایک مسجد بنا دی، جب تک اس میں عبادت ہوتی رہے گی، آپ مر جاؤ جب تک عبادت ہوتی رہے گی، جب تک سجدہ کیا جاتا رہے گا، جب تک اس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی رہے گی، آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ قبر کے اندر تاریکی ہوگی، یہ صدقہ کرنا مسجد بنانے میں یہ روشنی بن کر آئے گا۔ حشر کے میدان میں رب نے کہا کہ کوئی چیز انسان کا فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ حشر کے میدان میں کوئی چیز نہیں فائدہ پہنچے گا، اندھیرا کا اندھیرا اس کے زندگی میں ہوگا، اس کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ لیکن ایک مومن ہوگا، صدقہ کرنے والا انسان ہوگا، نور ہم یسعی بین ایدیہم، روشنی اس کے آگے، اس کے پیچھے، اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کو ہولناکی نہیں محسوس ہوگی، اس کو خطرہ نہیں محسوس ہوگا حشر کے میدان میں۔ کس انسان کو جس نے صدقہ کر کے اور نیکی کر کے آگے بھیج دیا ہوگا۔ صدقۃ جاریہ، اس لیے اپنی زندگی کے اندر یہ طے کر لو کہ نیکی کے کاموں میں حصہ لو گے، نیکی کے کاموں میں صدقہ کرو گے، مسجد کا کام، مدرسوں کا کام، لوگوں کے پانی کا انتظام، لوگوں کی سہولت کا انتظام، بیواؤں کا انتظام، بیواؤں کے نام رکھنے کا انتظام، یتیموں کی کفالت کا انتظام۔ اور یتیموں کی کفالت کتنی عظیم کفالت، کتنی عظیم نیکی ہے۔ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا انا وکافل یتیمی کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی ذمہ داریاں نبھانے والا دنیا میں آخرت کے اندر ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، جیسے دو انگلیاں آپس میں بالکل قریب قریب ہے۔ اس میں حشر کے میدان میں ہم اور کافر یتیم کی کفالت کرنے والے ایسے ہوں گے۔ بھاگیے مت، بوجھ اٹھانے سے بے سہاروں کا کترائیے مت، کنارہ مت پکڑیے، ہر چیز میں حصہ لیجیے۔ آپ کی اولاد جس پر آپ نے پورا مال خرچ کر دیا، وہ اولاد کام نہیں آئی۔ آپ نے مسجد، مدرسے، بیواؤں، یتیموں کا جو سہارا آپ بن گئے ہو، 1500 دے کر، یہی 1500 کل قیامت کے دن روشنی بن کر آئے گا، اور نبی علیہ السلام نے قربت کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا پیش کریے اللہ کے سامنے۔ دوسری چیز، علم ينتفع به، آپ نے علم تقسیم کیا۔ کون سا علم؟ قرآن حدیث کا علم، اللہ اس کے رسول کا علم، جو اللہ نے آسمان سے اتارا، نبی نے صحابہ تک پہنچایا، وہ علم آپ نے لوگوں تک پہنچایا۔ اور اس علم کا سردار توحید ہے۔ کیا ہے؟ اس علم کا سردار کون ہے؟ توحید ہے۔ جس نے توحید میں حصہ لے لیا، توحید کو تقسیم کرنے میں حصہ لے لیا، شرک کو مٹانے میں حصہ لے لیا، قبر پرستی، مزار پرستی، تعمیر پرستی، ڈھالا پرستی، مٹکا لٹکا پرستی، یہ سب چیزوں میں جس نے حصہ لے لیا، اس نے گویا کہ سب سے بڑے علم میں حصہ لیا ہے۔ سب سے بڑے علم جو سب سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ علم اس کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ ایک شخص اگر آپ کی وجہ سے توحید پرست ہو گیا، موحد بن گیا، ساری زندگی اس نے تعمیروں سے، دھاگوں سے، مٹکوں سے، منگوں سے، کنڈوں سے، گروہوں سے، قبروں مزاروں سے، آستانوں سے توبہ کر لیا، دریاؤں سے، پتھروں سے توبہ کر لیا، اور صرف اللہ کے در کا محتاج ہو گیا۔ ایک شخص، اس ایک شخص نے توحید آپ کی وجہ سے پالی، آپ کے لیے دنیا جہان کے مال و دولت سے وہ چیز بہتر ہے کل قیامت کے روز پھل کے اندر۔ اسی لیے آپ بھی موحد بنیے، آپ بھی اللہ کے حقیقی بندے بنیے، اور دوسروں کو بنانے کی کوشش کریے۔ مر جائیں گے، آج اولاد کوئی فائدہ پہنچائے گی نہیں۔ یہ توحید پھیلانا، توحید کا علم لوگوں تک پہنچانا، یہ آپ کو سرخرو کر دے گا قیامت کے روز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ چھوڑ کر گیا ہے، نیک بیٹا چھوڑ کر گیا ہے، نیک بیٹی چھوڑ کر گیا ہے۔ اپنے بیٹے کو نیک بنانے کی فکر تھی، اپنے بیٹے کو نیک کرنے کی فکر تھی، نیک بناتے بناتے مر گیا،
دینی تعلیم دیتے دیتے موت آ گئی اس کو. یہ دینی مزاج، دین کا شوق اس کے دل کو اس نے ڈال دیا تھا مرنے سے پہلے باپ نے، ماں نے. وہ بیٹا اس کے لیے جب بھی دعائیں کرے گا، یہ دعائیں نہ بھی کرے وہ نیک بیٹا، وہ اپنی عبادت کرتا ہے، وہ اپنا سجدہ کرتا ہے، وہ اپنا رکوع کرتا ہے، اس کا رکوع کرنا صرف اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کے بڑے باپ کو فائدہ پہنچائے گا. کیونکہ اس کا سر کیوں جھکا؟ اس کے باپ کی وجہ سے اس کا سر جھکا. مسجد میں آ کر اس کے باپ کی وجہ سے اس کا سر جھکا. سجدے میں کیوں گیا؟ اس کے باپ کی وجہ سے گیا. ولد صالح یدعو. لیکن آج ہم اپنے اولادوں کے بارے میں، آج ہم اپنی ماتحتوں کے بارے میں کتنے لاپرواہ ہوتے جاتے ہیں، کتنے بے پرواہ ہوتے جاتے ہیں. آنے والی پشتوں تک کا سوچ رہے ہیں دنیا کے معاملے میں. آنے والی پشتوں تک کا، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، اس کے بعد کا. اتنی زمینیں بنا کر چلے جاؤ، اتنے مکان بنا کر چلے جاؤ، اتنی کھیتیاں کر کے چلے جاؤ کہ پشتوں کا پشت اگر بیچ کر دکھائے تو بھی ختم نہ ہو. ہمارے آل اولاد بالکل کھاک و باغ سے پوری شان شوقت سے اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کو گزاریں. یہ آج ہر ایک والدین کی فکر ہے. آپ کو یہ حدیث اور قرآن کی آیت دعوت دیتی ہے کہ اس بات کی فکر چھوڑ دیجیے کہ آپ کے آل اولاد دنیا کے اندر کیا کمائے گی اور کیا کھائے گی، کیونکہ اس کا ذمہ رب الجلال نے لے کیا ہے. سورہ لقمان کی آیت ہے کہ ایک دانہ اگر تمہاری قسمت کا پہاڑوں کے اندر ہوگا، آسمانوں میں ہوگا، تو رب الجلال اس کو یأتی بہ اللہ، اس دانے کو، چاول کے دانے کو، گیہوں کے دانے کو، جو کے دانے کو، کھجور کی گٹلی کو تمہارے نوالے تک پہنچا کر رہے گا. یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا کوئی نہیں ہے. کس کی قسمت کا دانہ کہاں ہے یہ رب الجلال جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. خود بھی نماز پڑھو اور اپنے آل اولاد کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دو، اور رزق کی فکر نہ کرو. کیا کہا اللہ نے؟ رزق کی، روزی روٹی، کپڑا مکان کی فکر نہ کرو، کیونکہ رزق، روزی روٹی، کپڑا مکان کی ذمہ داری میری، لیکن اس کو نیک بنانے کی ذمہ داری تمہاری ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. دنیا کے کسی بھی مذہب کے خاندان میں، گھر میں ماں کی گود سے پیدا ہونے والا کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ یولد علی الفطرہ، اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. لیکن اس کی ماں اور اس کے باپ بھی ہوتے ہیں جو اس کو آلت کی پوجا کرنے والا بنا دیتے ہیں، اور یونسرانی، یا عیسیٰ کو خدا بنانے والا بنا دیتے ہیں، یا عیسیٰ کی ماں کو خدا ماننے والا بنا دیتے ہیں، اور یمجسانی اور یہودانی، یا اس کو یہودی بنا دیتے ہیں. بناتا کون ہے؟ اس کے ماں باپ. آج میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، ہم مسلم ہیں، ہمیں اسلام پر فخر ہے. اگر ہم آگے کچھ بھیجنا چاہتے ہیں اپنی نسلوں کے لحاظ سے اور اپنی آخرت کی زندگی کے لحاظ سے، تو اپنے بچے کو کرکٹر، ٹک ٹاکر، یوٹیوبر، یہ ساری چیزیں بنا کر نہ مارو. بھنگڑا کرنے والا، نچنیا بننے والا اور بازاروں میں لخیرہ پن کرنے والا، اواشی کرنے والا، بدماشی کرنے والا، قوم اور گھر اور خاندان اور اسلام کے اوپر داغ بننے والا، ایسا بنا کر مت مرو. نہیں تو کل قبر کے اندر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا انسان، ایک مسلمان، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کی اس اندھیری کوٹری میں میرے لیے روشنی کا سامان میں دنیا کے اندر بنا کر گیا ہوتا، تیار کر کے گیا ہوتا. اور سب سے زیادہ تو رسوائی جو آج مسلمانوں کے گھرانوں کا جو حال ہے، اور اپنے حال اولاد کے بارے میں جتنا ہم لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے قسمیں کھانے کی عادت نہیں، لیکن اس معاملے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ماں باپ کے بچوں کا حال دیکھ کر دل کٹ کے رہ جاتا ہے، دل کٹ کے رہ جاتا ہے. مسلمانوں کے نوجوانوں کا حال دیکھ کر دل جو ہے بالکل ایسا لگتا ہے کہ غائب ہوئی ہو چکا ہمارے جسموں سے.
ماں اور باپ اپنے بچوں کے لحاظ سے اتنا لاپرواہ ہو چکے ہیں. اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں قرآن حدیث کی آیتوں کی روشنی میں کل قیامت کے روز اور قبر میں مرنے کے بعد سب سے زیادہ رسوائی ہوگی مسلمان ماں باپ کو تو ان کے اپنے بچوں کے لحاظ سے ہوگی, ان کے اپنے بچوں کی وجہ سے ہوگی, ان کے اپنے بچوں کے کردار کی وجہ سے ہوگی. لہٰذا کل کی رسوائی سے اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اپنے بچوں کے اوپر کڑی نگرانی رکھو, ان کو دین کا راہی بناؤ, صراط مستقیم کا راہی بناؤ. ان کو بے لگام گھوڑوں کی طرح نہ چھوڑو کہ ارے بچہ ہے, ارے جوان ابھی تو ہوا ہے, ارے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے. یہ سب کہہ کر اپنی آخرت اپنے قبر کو برباد نہ کریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موت کے بعد تمنا کا ذکر یہ کیا کہ انسان مرنے کے بعد تمنا یہ بھی کرے گا کہ یا لیتنی لم اتخذ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. آج جو نوجوانوں میں بگاڑ ہے, مسلمانوں میں جو بگاڑ اور فساد آ چکا ہے, یہ غلط لوگوں کی صحبت کی وجہ سے آیا ہے, یہ غلط لوگوں کو اپنا ساتھی بنانے کی وجہ سے آیا ہے. کل قیامت کے روز اس غلط ساتھی کے چناؤ پر ہم افسوس کریں گے, اور کل قیامت کی رسوائی کو اپنے سامنے دیکھ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش کہ میں نے فلاں کو دنیا میں دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اسی دوست نے مجھے دین سے دور کیا تھا بعد اس کے کہ وہ اللہ کا دین میرے اوپر واضح ہو چکا تھا. میں جان چکا تھا کہ نماز کیا ہے, میں جان چکا تھا کہ رمضان کیا ہے, میں جان چکا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے, میں جان چکا تھا کہ اللہ کا رسول کون ہے. یہ سب کچھ جاننے کے بعد میں نے غلط لوگوں کو دوست بنایا اور اس دوست نے مجھے ان تمام چیزوں سے دور کر دیا. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی نہ بنائیں کہ کل قبر کے اندر اور کل قیامت کے روز جو ہے ہمیں افسوس کرنا پڑے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مثال دی تھی کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء, کہ اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے کہ حامل المسک ونافخ الکیر, عطر بیچنے والے کسی ہے یا جو ہے بھٹی چلانے والے کسی لوہار کسی ہے. اچھا ساتھی کون ہے؟ عطر فروش ہے, وہ ہر حال میں آپ کو فائدہ پہنچائے گا. تحفہ دے گا تو عطر کا ہی تحفہ دے گا. اس کے پاس کھڑے ہو کے اگر تحفہ نہ بھی دے تو خوشبو تمہیں ملے گی, یا تو تم اگر اس سے کچھ خریدو گے, لین دین بھی کرو گے, کچھ لینا چاہو گے اس سے, تو عطر ہی لو گے. دنیا جہان میں تمہیں وہ سرخرو کر دے گا صرف ایک خوشبو سے. آپ نہیں دیکھتے کہ اچھا صاف ستھرا لباس پہنا ہوا انسان ہر انسان کو عزیز ہوتا ہے, بہترین خوشبو والی کون سا انسان ہے یہ. اور جو میلے کچیلے گندے کپڑے, اس کے پسینے کی بو بدبو آتی ہے, اس سے لوگ دور بھاگتے ہیں. اس کی اپنی ماں دور بھاگتی ہے, اس کا اپنا باپ دور بھاگتا ہے, اس کی اپنی بیوی دور بھاگتی ہے. ارے جو ہے نہا ہو کے جو ہے خوشبو اور عطر میں معطر ہو کر بہترین طریقے سے جس طریقے سے رہا جاتا ہے اس طریقے سے رہا کرو. یہ کیسے گندگی میں لپٹے ہوئے رہتے ہو. تو گویا کہ اگر کوئی صحیح دوست بنا رہا ہے تو وہ معطر انسان ہے, سب کا پسندیدہ انسان ہے. اور اگر کوئی غلط انسان کو دوست بنا رہا ہے, غلط لڑکوں کو دوست بنا رہا ہے, وہ کیسا ہے؟ وہ ایسا گندا انسان ہے جسے اس کی ماں بھی ناپسند کرتی ہے, جسے اس کی بیوی بھی ناپسند کرتی ہو, جسے اس کے بچے بھی ناپسند کرتے ہوں, گود میں آنے کے بعد پھر نیچے چلے جاتے ہیں. ایسا نہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دوست کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. قبر میں اور آخرت میں جو آج مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور عذاب دیکھنا پڑ رہا ہے, کاش کہ میں دنیا میں متقی پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتا, سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوتا, عبادت گزاروں کے ساتھ ہوتا, تو میں ان لوگوں کے ساتھ جیسے وہ آج کامیاب ہیں حشر کے میدان میں, آج میں بھی ان کے ساتھ کامیاب ہوتا. یہ کہنے کی نوبت نہ آج, یہ کون کہنے کی نوبت ہماری اور آپ کی زندگی میں نہ آئے آج آخرت میں. آج بھی اور آج کے دن سے ہمیں تیاری کرنی پڑے گی. اس کے بعد ایک اور ارشاد فرمایا بزرگان نے تمناؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے, اور ایسی تمناؤں کا جو پوری نہیں کی جائے گی. یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولہ. جب آخرت میں فسق و فجور والے یہ دیکھ لیں گے کہ آج تو بڑا
گھاٹے کا معاملہ ہے، سودے کا جو بڑے گھاٹے کا معاملہ ہے، خسارے کا معاملہ ہے، تو وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کی بات مانی ہوتی، اس رسول کی بات مانی ہوتی، اور اپنے بڑوں کی بات نہ مانی ہوتی۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ وہ اپنی بڑوں کو آگے کر دیتے ہیں، ممبر و محراب پہ اللہ اور اس رسول کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ممبر و محراب پہ ائمہ کو آگے کرتے ہیں، بزرگوں کو آگے کرتے ہیں، عام انسانوں کو آگے کرتے ہیں، عام شخصیتوں کو آگے کرتے ہیں، لیکن رسول کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کل قیامت میں یہ لوگ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ کاش کہ ہم نے اللہ کو آگے کیا ہوتا اپنی زندگی میں، کاش ہم نے اپنی زندگی میں رسول کو آگے کیا ہوتا، ان کی بات مانی ہوتی، تو آج یہ خسارہ اٹھانا ہمیں نہیں پڑتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، سورہ کہف جو کہ ہر جمعہ پڑھنا چاہیے ہر مسلمان کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے جہنم میں جانے والا انسان یہ کہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش کہ میں نے اللہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے پالنہار کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، میں مشرک نہ ہوا ہوتا، دنیا کے اندر کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے آخری میں، اسی سورہ کے آخری بیان فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اب جو کوئی بندہ، اب جو کوئی بندی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے صرف ایک آیت پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہ آیت سورہ انعام کی آیت ہے، 81 نمبر سے لے کر 88 نمبر تک اللہ تبارک و تعالیٰ 18 پیغمبروں کا نام لیتا ہے۔ کتنے پیغمبروں کا؟ 18 پیغمبر۔ پورے قرآن میں 25 پیغمبر کا نام آیا ہے، نام بنام 25 پیغمبر کا، لیکن سورہ انعام 81 نمبر سے لے کر 88 نمبر کی آیت میں 18 پیغمبر کا نام لینے کے بعد رب الجلال یہ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، اگر یہ لوگ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آستانے پر جا کر ذبح کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو مصیبتوں میں پکارتے، تو ہم ان پیغمبروں کی نبوت ہی نہیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے جتنی نیکیاں کی ہیں سب برباد کر دیتے، اور کل قیامت میں کو کس کے ساتھ اٹھاتے؟ کفاروں کے ساتھ اٹھاتے، مشرکین کے ساتھ اٹھاتے۔ ہم ان کی نبوت، ان کی بزرگی نہ دیکھتے، اور آج مسلمانوں کا طبقہ بڑوں کا نام لے کر، بزرگوں کا نام لے کر، بڑائی کا نام لے کر جا کر اس آیتوں کو، ان آیتوں کو سورہ انعام کی 81 نمبر سے لے کر 88 نمبر کی آیت میں غور و فکر کریے، تدبر کریے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 پیغمبروں کا نام لینے کے بعد یہ کہا کہ ان کی زندگی میں بھی اگر میرے سوا کسی اور کو پکارنا ہوتا، میرے سوا کسی اور سے اولاد مانگنا ہوتا، میرے سوا کسی اور کے سامنے ناک رگڑنا ہوتا، سجدہ کرنا ہوتا، تو ہم ان کو، ان کی زندگیوں کو، ان کی نیکیوں کو اکارت اور برباد کر دیتے، تو پھر آج کے مسلمانوں کا کیا عالم ہوگا، اور آج کے بنائے ہوئے بزرگوں کا عالم کیا ہوگا۔ ہمیں اپنی زندگی کو شرک کی آلودگیوں سے، شرک کی گندگی سے محفوظ کرنا چاہیے، تاکہ کل قبر کے اندر اور اس کے بعد آخرت کے اندر ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے، اور ایسی تمناؤں کا معاملہ ہماری زبان سے ادا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کل قیامت کے روز کامیاب ہونے والوں میں سے بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے لیے قبر کی اندھیری کوٹری میں روشنی کا انتظام کر دے۔ الہ العالمین اس دنیاوی زندگی کے اندر ہمیں اللہ تیری اور تیرے نبی علیہ السلام کی باتوں کو ماننے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں سچا نبی علیہ السلام کا سچا ساتھی بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا زیور بنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اپنے بچوں کی، اپنے آل اولاد کی تربیت، اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عبادت گزاروں میں، پرہیزگاروں میں الہ العالمین رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین و آخر دعوانا